تجھ سے کروں سامنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور بہنوں جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو گھروں پر بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سارے کام چھوڑ دیں، کیونکہ آج بہت ہی عجیب ٹاپک ہے۔ مجھے جب سے اس ٹاپک کا پتہ چلا ہے، آپ یقین کریے میں خود سوچ میں ہوں اس وقت سے کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے فرما برداروں میں دنیا میں بھی رکھے، اور دنیا سے جب میں جاؤں بھی تو اللہ مجھے اپنے فرما برداروں میں اٹھائے، کیونکہ آج کا ٹاپک ہے عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ عقیدہ آخرت پر انسانی زندگی کے اثرات۔ ایک تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ چار چیزیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان۔ پھر اس کے بعد دو بڑی ضروری چیزیں آتی ہیں، ایک آخرت اور ایک تقدیر پر، کہ جو اچھا اور برا ہو رہا ہے من جانب اللہ ہو رہا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ بات جتنی بڑی ہوتی جاتی ہے اور جتنی اس بات کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے، اللہ رب العزت نے اسلوب اپنایا ہے کہ اس کو آخر میں پھر اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو مجھ پر، میرے نبیوں پر، میری بتائی ہوئی زندگی پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، میرے ذکر سے آراز کرتا ہے، میں اس کی زندگی انتہائی تکلیف دہ کر دوں گا۔ دیکھنے میں لگے گا کہ بڑے مزے میں ہے، بڑا مال ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑی شہرت ہے، بڑا نام ہے، لیکن میں اس کی گزرتی ہوئی زندگی کو اس پر ایک وبال بنا دوں گا۔ وہ اتنی تنگی میں زندگی گزارے گا کہ آنے والے وقتوں کے اندر میں اس کو عبرت کا نشان بناؤں گا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں مغرب کے ان علاقوں میں ہوتی ہیں جن علاقوں کے بارے میں ہم سوچ کر کہ مجھے وہاں کا ویزا مل جائے، آدمی سوچ کر ہی پاگل ہو جاتا ہے۔ وہاں سب سے زیادہ اس وقت خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ اور جو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، اللہ فرما رہے ہیں میں اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جبرائیل کو حکم فرماتے ہیں میں فلاں بن فلاں سے پیار کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی اس سے پیار کر۔ جبرائیل 7ویں آسمان پر آ کر اعلان کرتے ہیں 7ویں آسمان کے فرشتوں، اللہ فلاں بن فلاں سے پیار کرتے ہیں، تم بھی پیار کرو۔ وہ 6، 5، 4، 3، 2، پہلے آسمان کے فرشتے نیچے اتر کے چونٹیاں جو بلوں میں ہیں ان کو بتاتے ہیں، سمندر کی مچھلیوں کو بتاتے ہیں، جنگل کے جانوروں کو بتاتے ہیں، اڑتے ہوئے پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سب سے آخر میں انسانوں کے دل میں اس کی محبت ڈالتے ہیں اور انسان اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کسی انسان کی عزت کر رہے ہیں تو جان لو 7 زمین اور 7 آسمان کے خلائق سمیت خالق کے اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ ایسا ہے معاملہ۔ ہاں، انکار کرنے والے کو تو صرف اتنا دیا جاتا ہے جتنے پہ وہ زندہ رہے۔ وَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اس کو تو اتنا ہی طعام ہم دیتے ہیں، یہ جو کفار ہیں، ہاں، جتنا جانور کو دیتے ہیں، جتنے پہ جانور زندہ ہے اتنے پہ ہی یہ بھی زندہ ہے۔ دیکھنے میں لگے گا کہ بہت کچھ ہے، یہ اثرات ہیں میرے دوستو آخرت کے نہ ماننے والے اور ماننے والے کا۔ آخرت کا نہ ماننے والا دنیا کو جنت بنا کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نہ
وہ ہر قسم کی نافرمانی کرے گا, مال کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا, شہرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا, طاقت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا, ہر ایک کے حق کو پامال کر کے اپنے آپ کو اونچا کرنے کی زندگی گزارے گا. جو آخرت کو سامنے رکھے گا وہ ہر وقت اس کو اس بات کا احساس رہے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ اپنے گھر والوں کے بھی حقوق دے گا, ہمسائے کے بھی دے گا, والدین کے بھی دے گا, رشتہ داروں کے بھی دے گا, اپنا حق مار کے بھی دوسروں کو کھلائے گا. یہ آخرت کی زندگی گزارنے والے کا اسلوب ہے. میرے سامنے آج ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ پھر موئز, فریحہ, یاسین اور نیلم دے آر بیک ود اس. موئز, پہلا سوال کیا ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم جنید بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ ہم آج کل کے نوجوان ہیں اور آج کل کے نوجوانوں کے لیے تو دنیاوی زندگی ہی سب کچھ نظر آتی ہے, وہ اپنی آخرت سے ناشنا نظر آتے ہیں. تو ہمیں بتائیں کہ عقیدہ آخرت دراصل ہے کیا؟ ہاں شاباش. عقیدہ آخرت کیا ہے؟ میں نے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے, ٹھیک ہے. جب تک آدمی کو اس بات کا احساس نہیں, اب اگر میں اللہ کو کچھ سمجھتا ہوں تو یہ بات میرے اٹھتے ہوئے قدموں کو روک دے گی. اگر میں اللہ کو کچھ نہیں سمجھتا تو پھر میں بھی وہی کروں گا. وہ کیا ہے, وہ جسٹ ڈو اٹ. وہ نائکی کا ایڈ میں آتا نا, جسٹ ڈو اٹ. تو ہم وہ کر سکتے ہیں جسٹ ڈو اٹ. وہاں آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسی زندگی کے اندر دنیا گزارنی ہے. وہ ان کے تو گانوں کے نام ہوتے ہیں, اٹس مائی لائف, اٹس مائی لائف. کیا یہ زندگی تمہاری لائف ہے؟ ہاں, تمہارے کنٹرول میں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو اپنے معاشرے کو کہتے ہیں اٹس مائی لائف. انہوں نے تو یہی زندگی گزارنی. ان کا خیال ہے کہ ان کی ہڈیوں نے مٹی کے ہو جانے کے بعد دوبارہ انسان کے روپ میں آنا ہی نہیں ہے. لیکن ہمارا تو سارا کا سارا زندگی کا مقصد جو ہے گزارنے کا, ایک شاندار موت بنانا ہے. ہاں, ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جہنم اللہ کا جیل خانہ ہے, جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے. ہمارے سامنے تو یہ کانسیپٹ ہے, اس لیے ہم تو اس کانسیپٹ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. جی فریہ. السلام علیکم جنید بھائی. میں آپ سے ہی ابھی جو آپ نے بات کی کہ ہم جانا چاہتے ہیں مغرب میں, اسی کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی کہ وہاں پہ تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے اور لیکن وہ اخلاقی طور پر بہت بہتر ہیں. تو ہم پھر بھی امریکہ جانا چاہتے ہیں اور یورپ جانا چاہتے ہیں, تو آخر ایسا کیوں ہے؟ بھائی ان کے دیکھو, انہوں نے بھی بڑی مارے کھائی ہیں اور بڑی مارے کھانے کے بعد ان کو احساس ہوا ہے کہ ہم نے اب بھی, یہ دیکھو نا 50-60 سال پہلے تو ان کی جنگیں عظیمیں ختم ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 50-60 سال پہلے تو ان کو وہ ہوش میں آئے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بات کو یاد رکھو, اندھیرا کب ہوتا ہے؟ جب روشنی بند کر دی جائے. جب روشنی بند کر دی جائے گی تو اندھیرا ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی روشنی ہے, آپ کے غیروں کی زندگی اندھیرا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی عزت نظر نہیں آئے گی اور دوسروں کی زندگی میں عزت نظر آئے گی, تو اللہ رب العزت ان دوسروں کا ذہنی طور پر ہم کو غلام بنا دیں گے اور ہم ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. اور جیسے وہ آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں رکھتے, ہم بھی آخرت کا کانسیپٹ لوز کر جائیں گے. ہمارے ہاں بھی پیسہ 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 وہ ایک کرائٹیرین بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کمانے کے تو طریقے نہیں سکھائے اتنے. وہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یبتغون من فضل اللہ, جاؤ اپنے اللہ کا فضل تلاش کرو. قرآن نے تو خرچ کرنے کے طریقے سکھائے ہیں. آج ہم نے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم پڑھی ہے آج ہم نے, ٹھیک ہے نا. تو قرآن ہماری تو زندگی گزارنے کا معیار ہی دوسرا ہے, وہ سیکھے بغیر نہیں آئے گا اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس طرف لے کر آنا ہے. یاسین تمہارا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جنید بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کی زندگی بڑی مصروف اور رنگین ہو گئی ہے اور آخرت ان کو کم یاد آتی ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ ہم آخرت کس طرح یاد رکھیں, اپنی یاد کیسے رکھا جائے؟ جی نیلم تم بھی پوچھو. علیکم جنید بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ ایک نوجوان آخرت پہ یقین رکھتا ہے جبکہ دوسرا آخرت کا منکر ہے, تو ان دونوں کی زندگیوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ, ان دونوں کی زندگیوں کے اندر تو, دنیا کے اندر تو
یہ عین ممکن ہے کہ نمازی بے نمازی ساتھ چل رہے ہوں، جھوٹا سچا ساتھ چل رہے ہوں، ظالم رحم دل ساتھ چل رہے ہوں، یہاں تو سب ساتھ چلیں گے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ جزا اور سزا کی جگہ نہیں، یہ تو اعمال کرنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ آخرت میں لیکن کیا ہوگا؟ آخرت میں ایک اعلان ہوگا، وَامْتَعْزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او حیادار آج بے حیا سے الگ ہو جا، او نماز کے انکاری آج تو نماز پڑھنے والے سے الگ ہو جا، اے رحم دل اور ظالموں آج ساتھ نہیں چل سکتے، اے سچے اور جھوٹے آج ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، اے کاروبار کے ایماندار آج ادھر ہو جا، اے بدماش آج ادھر ہو جا، اے رحم دل حاکم آج ادھر ہو جا، اے چور اچکے آج ادھر ہو جا۔ وہاں تو یہ ہو جائے گا۔ اور دنیا کی میں اللہ رب العزت، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارتا، اللہ دنیا میں اس کو ضرور در ضرور عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیونکہ یہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے۔ دیکھو ہم قرآن پڑھنے کے بعد کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اے پیسے والے، اے دولت والے، شہرت والے، نام والے، اس بات کو یاد رکھنا، اگر تو نے محمد مصطفیٰ کی زندگی کو سامنے نہ رکھا، اپنی مرضی سے زندگی گزاری، میں تیری زندگی کو تیرے لیے ایک عذاب بنا دوں گا۔ یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ پیارے بہن بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ہم سب کو جو گھر پہ بیٹھے ہیں، میری گزارش ہے اس رمضان کے مہینے کو اپنے لیے ایک بہت بڑا توبہ استغفار کا ذریعہ بناؤ۔ اس وقت دل نرم ہے، توبہ کر لو۔ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو توبہ کر لو، بہت بڑا گناہ ہو بھی گیا توبہ کر لو۔ میرا رب بڑا کریم ہے، وہ آپ کو ان مشکلات سے ایسے نکالے گا جیسے آٹے میں سے بال۔ میرے رب سے نا امید مت ہونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی۔ میں پاگل ہوں، یہ ہمارے آج کے ہیومرس ڈیکلیمیشن کا عنوان ہے۔ آپ نے ایسی باتوں کو فوراً سنجیدگی سے لے لیتے ہیں آپ، کمال ہے آپ۔ میں نے کہا آج بڑا آپ نے ہمت کی ہے سچ بول کے اعتراف کر کے۔ نہیں یہ میں موضوع بتا رہا تھا صرف۔ اب لوگوں نے بھی وہ مشینی تعلیم میں ہو جا رہے ہیں سر۔ اچھا، اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کبھی اسپیچ، کبھی ڈیبیٹ، کبھی ہیومرس ڈیکلیمیشن۔ اب آپ کو بظاہر لگ رہا ہوگا کہ یار اب اس موضوع پہ کیا بات کی جائے، مطلب موضوع ہے کہ میں پاگل ہوں، اس پہ کیا بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب ہمارے مقررین یہاں پر آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اس موضوع پہ بھی بہت زبردست یعنی کہ مزاحیہ انداز میں چھپی ہوئی سنجیدہ بات بھی کی جا سکتی ہے، اور بہت سنجیدہ بات اور بہت سارے نکتے، بہت سارے زاویوں سے یہ بات بھی کی جا سکتی ہے۔ ہمارے اسپیچ کمپٹیشن کا باقاعدہ آغاز ہم کر رہے ہیں۔ جو رنرز اپ ہیں ان کے لیے ایس پی جی کی جانب سے، افکو کی جانب سے اور ہیمانی ہربل کی جانب سے بہت سارے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ ونر کوالیفائی کرے گا اگلے راؤنڈ کے لیے، جو فائنل کا ونر ہوگا ڈیبیٹ کمپٹیشن کا، اس کے لیے کرشی کی جانب سے ایک گاڑی کا تحفہ ہے۔ آج کے ہمارے جو پہلے مقرر ہیں وہ ہے جناب عمار حسن۔ آپ کا تعلق ہے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے اور آپ کا موضوع ہے میں پاگل ہوں۔ جی
وہ جو کہتا تھا کہ عشق میں کیا رکھا ہے، ایک ہیر نے اسے رانجھا بنا رکھا ہے، مگر جناب صدر میرا تو یہ حال ہے کہ پاگل بنا رکھا ہے، سر کو کھپا رکھا ہے، دل کو جلا رکھا ہے۔ میں آپ کو اپنی رودات سناتا ہوں۔ یونیورسٹی کا پہلا دن، میں نے اسے دیکھا، اس نے دوسری طرف دیکھا، میں مسکرایا، اس نے منہ بنایا، میں نے کہا میری جان میرے پیار کی غزل ہو تم، خدا کا مجھ پہ فضل ہو تم۔ کہنے لگی تمہاری شکل مارٹن لوتھر کنگ جیسی، تمہارے بال ہربھجن سنگھ جیسے۔ میں نے کہا محترمہ یہ گلاب کا پھول۔ کہنے لگی چل بے فضول، نہیں تجھ سے کوئی رشتہ قبول، جا تو مجھے صدا کے لیے بھول۔ لیکن جناب صدر میں اسے بھول نہ پاتا ہوں، دل و جان سے چاہتا ہوں، اس پہ پل کے بچھاتا ہوں، کیونکہ اس کے پیار میں ہاں میں پاگل ہوں۔ میں جب وہ پھول لیے اس کے محلے میں جاتا ہوں تو اس کے بھائیوں کے مکے ہی پاتا ہوں، محلے کی گالیاں الگ کھاتا ہوں۔ گویا صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ یوں پکارے ہیں ہمیں کوچے جانا والے، ادھر آبے ابے او چاک گریباں والے۔ گویا حالت اظہار یہ ہو جاتی ہے کہ وفا پانے نکلے تھے، وفات پا گئے۔ جناب صدر میں بڑا ہوا، مجھے شوق ہوا ٹی وی پہ جاؤں، میڈیا پہ اپنا نام کماؤں۔ میں چینل پہ پہنچا، آڈیشن دیا، انہوں نے میرے منہ پہ بھاری بھرکم لائٹیں ماری، چہرہ جلسا دیا، بالآخر میں سلیکٹ ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ ٹی وی پہ نشر ہوا تو میرے برابر ایک حسینہ کی تصویر بھی موجود تھی، نیچے لکھا تھا استعمال سے پہلے استعمال کے بعد۔ جی ہاں، وہ رنگ گورا کرنے والی کریم کا اشتہار تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یار یہ لوگ مجھے بار بار بلاتے ہیں، گرمی میں میرا رنگ جلاتے ہیں اور مجھے کتنی ذلت دلاتے ہیں، کیونکہ میں پاگل ہوں۔ جناب صدر یہ تھا ایک رخ، میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسرا رخ۔ جی ہاں، میں اس ملک کا وہ طبقہ ہوں تو جب عمارت کی تعمیر کرواتا ہوں تو سیمنٹ کی جگہ بجری ملاتا ہوں، سریے بیچ کھاتا ہوں، اور جب عمارت تعمیر ہو جاتی ہے تو اس پہ بڑا سا ماشاء اللہ کا بورڈ لگاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اب مجھے اللہ ہی بچائے گا، تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ ہاں میں پاگل ہوں، کیونکہ میں اس ملک کی وہ عوام ہوں جو خربوزے تو سونگ سونگ کے چنتا ہوں مگر حکمران چنتے وقت اندھا ہو جاتا ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں میں پاگل ہوں۔ جناب صدر میں پاگل ہوں کیونکہ میں اس ملک کا وہ صحافی ہوں جو سندھ اسمبلی کی ناقص سیکیورٹی کی صورتحال کی نشاندہی جب کرواتا ہوں تو زندہ میں ڈال دیا جاتا ہوں، قید کر دیا جاتا ہوں، اور جب میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں، اپنی حالت زار سناتا ہوں تو یہی فقرہ پاتا ہوں کہ سرکار ہارن مت بجائیے، قوم سو رہی ہے۔ تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں قوم سوتی رہے، میں ہارن بجاتا رہوں گا، کیونکہ اس مٹی کی محبت میں ہاں میں پاگل ہوں۔ ویل ڈن۔ صرف 150 سیکنڈ میں تصویر کے دونوں رخ انہوں نے بیان کیے۔ پہلے کہا وفا پانے گیا تھا، وفات پا گیا، اور پھر دوسرا رخ بھی بیان کیا۔ ہمارے آج کے اسی موضوع پر دوسرے مقرر ہمدرد یونیورسٹی سے آپ کا تعلق سید اقبال حسین رضوی، اور صرف یاد دہانی کے لیے 2 منٹ پر پہلا بزر بجتا ہے جو کہ وارننگ ہوتا ہے، 2.5 منٹ پر دوسرا بزر بجنے کے ساتھ ہی آپ کا مائک بھی آف کر دیا جاتا ہے۔ سید اقبال حسین رضوی۔ میں پاگل ہوں۔ جی پاگل؟ مجھے پاگل کہا؟ جی مجھے پاگل کہا؟ جناب والا آپ نے سنا صدر علی وقار نے مجھے پاگل کہا، مگر علی وقار میری ماما تو کہتی ہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جناب والا میرے وجود پر نظر دوڑائیے۔ اونچا قد، خوبصورت شکل، حسین چال، لفظوں کا بنتا جال، پھر ایسے میں جناب والا ایسے لوگ نہ جانے کیوں کہتے ہیں مجھے بار بار کہ میں پاگل ہوں۔ جناب والا پاگل پن ایک کیفیت کا نام ہے جو ہاں بعض اوقات مجھ پر طاری ہو جاتی ہے کہ جب مجھے پاگل پن کا دورہ پڑا تو جناب والا میں بے اختیار پوچھ اٹھا، غالب فلم دیکھی ہے آپ نے کہ مجھے پاگل پن کا دورہ پڑا تو میں رمضان کے مہینے میں اپنے ہاتھوں میں آم اٹھائے لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے نظر آئے گا؟ آم کھائے گا، آم کھائے گا، آم بتا کھائے گا آم؟ کیا مجھے پاگل پن کا دورہ پڑا تو جب عدالت میں مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ بم کیسے پھٹا، میں نے بم کی چابی نکال کر کہا ایسے پھٹا۔ جناب والا پاگل پن کا دورہ پڑا تو میں اسلام آباد پہنچ گیا، ڈی چوک پر دھرنے میں بیٹھنے نہیں بلکہ جناب والا مفت کی روٹیاں توڑنے، پیاری پیاری حسیناؤں کو دیکھنے، پیاری پیاری لڑکیوں کو دیکھنے، اور یقین جانیے کہ ان 40 دنوں میں جناب والا مجھے 4 تو کیا 1 ہی ملی، وہ بھی چند دنوں میں چھوڑ کر چلی گئی کہ تم تو پاگل ہو۔ جناب والا میں پاگل ہوں۔ پھر یہی نہیں جناب والا، ایک مقرر کو، اچھے خاصے مقرر کو بھی یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو مقررہ ہیں، پاگل پن کا دورہ
दोबारा पड़ गया। फिर जनाबे वाला मजीद बात करूं तो पिछले दिनों में कुछ इतना पागल हुआ उस नाज़नीन महाजबीन दिल नशीन हसीन के लिए कि जिसने मेरे मोबाइल पर ये पैगाम भेजा कि मुसीबत में हूँ, अस्पताल में हूँ, 50 का बैलेंस डलवा दो, बाद में वापस करती हूँ। और मैं कुछ इस कदर पागल हो गया कि बैलेंस भिजवा दिया, फिर वो इस तरह से गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। तो हाँ जनाबे वाला, आज मैं माँ का प्यारा, अखियों का तारा, बाप का दुलारा, आज ये एतराफ़ करता हूँ कि मैं पागल हूँ। जनाबे वाला मैं पागल हूँ अपने पीछे खड़ी इस कार को हासिल करने के लिए। फिर ऐसे में जनाबे वाला अगर मुझे ये कार ना मिली तो फिर मैं भी डी चौक पर जाकर धरना देकर बैठ जाऊंगा, या फिर जनाबे वाला किसी नदी नाले में कूद कर अपनी जान दे दूंगा, या अपने दिल के इतने टुकड़े कर दूंगा कि वह टुकड़े चुनते चुनते आप भी अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगे, क्योंकि मैं पागल हूँ। पागल कुछ भी कर सकता है। बहुत शुक्रिया। Well done. Too good, yeah, too good. Well done. और डिस्क्लेमर के तौर पर बता दूं कि जितना भी कंटेंट होता है उसमें ये इख्तियार सिर्फ जज साहिबान को है कि वो किसी रिमार्क को डेरोगेटरी समझें तो उसको निकलवा दें। आपने देखा इन्होंने नहीं निकलवाया। मैं तो आप यकीन मानिए अभी भी सुनिए मैंने सारी भी मैं हल्फिया कह सकता हूँ ये बात। शाह निहाल इदरीस साहब हैं, NED यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है और मौजू ये है कि मैं पागल हूँ। ठीक है भाई जी। जनाब सदर, न मेरे नैन हैं बादामी, न किसी उमंग का मुझ में इजहार, न किसी उमंग का मुझ में इजहार, न मेरी आवाज़ में जुनैद सा जादू, फिर भी सरेआम जुर्रत का इकरार है सफ़र ज़मी पे और हमराह बादल। हाँ मैं ही हूँ दुनिया का सबसे बड़ा पागल। जनाब वाला अगर इजाज़त हो तो आज 11th आवर में मैं भी एक मासूमाना सवाल पूछ लूँ। ये किनारा चला कि नाव चली, कहिए क्या बात ध्यान में आई? आप लोग सोचते रहिए, मैं आगे चलता हूँ। जहाँ वाला सवाल ये है कि अगर मैं पागल हूँ तो किसके पीछे? किसी दोशीज़ा के पीछे? बिल्कुल नहीं। किसी ओहदे के पीछे? बिल्कुल नहीं। किसी प्लॉट परमिट के पीछे? बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो पागल हूँ कर्शी की गाड़ी के पीछे। और मैं ही क्या, यहाँ जितने मुकर्रिर आए थे आएंगे सब ही पागल हैं। क्यों? कर्शी की गाड़ी न तू आएगी न ही चैन आएगा। लेकिन जनाबे वाला इंतजामिया मेरी बातों का बिल्कुल भी बुरा ना माने, क्योंकि मैं तो पागल हूँ। जनाब वाला अब पागलपन की मिसालें आपको और क्या बताऊँ। मैं तो पागल हूँ, जब भी कुछ करता हूँ पागल हो जाता हूँ। जनाब वाला मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब वाला होता कुछ ही है, जब पागल बोलना शुरू करता है तो बताता है कि मुफक्किर आलम ने यानी आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी कि दुनिया में दो तरह के पागल होते हैं। पहले वो कि जिसे दुनिया पागल कहती है मगर वो पागल होते नहीं है, लेकिन कुछ दूसरे तरह के पागल जो पागल होते नहीं हैं लेकिन दुनिया उसे पागल कहती है। आप लोग इतना गौर से क्यों सुन रहे हैं? मैं तो पागल हूँ। जनाबे वाला वक्त की क्या मिसाल दूँ, चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और मैं क्या बताऊं कि मैं तो सिंध असेंबली जब जाता हूं ये सोच कर जाता हूं कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन वहां के हुक्मरान मुझे बताते हैं कि आप अंदर नहीं आ सकते। तो मैं समझ जाता हूं कि मैं पागल हूं, क्योंकि मैं तो ये बताने गया था कि सिक्योरिटी। जनाब वाला इनको क्या लगता है ये घंटियां बजाएंगे तो मैं यहाँ से उतर जाऊंगा? अरे मैं तो पागल हूँ, इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। और मुझे फख्र है कि मैं पागल हूँ, क्योंकि दुनिया ने आइंस्टाइन, गैलीलियो और फिसागोरस को भी कभी पागल ही कहा था। नामे वाला मैं पागल तो हूँ, लेकिन इतना पागल नहीं कि टाइम ओवर कैरी कर जाऊँ। हाँ भाई कैसा दिया? वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत से। आखिरी मुकर्रर हैं आज के PAF इंजीनियरिंग कॉलेज से मजहर अहमद साहब। मौजू है समझते तुसी गए हो गए शुरू कर। बहुत अच्छा, तीनों ही बहुत अच्छे। मैं पागल हूँ। जनाब सदर, आज की तकरीर का मौजू सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि मेरी टूटी फूटी लूली लंगड़ी जिंदगी की अक्कासी करते हैं। जी हाँ जनाब सदर, मैं पागल हूँ। जनाब सदर, मेरी आज की तकरीर J डॉट का कुर्ता पहनने वाले उन लोगों के नाम कि जो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा अक्लमंद इंसान हूँ। जनाब सदर, मेरी आज की तकरीर इकरारुल हसन वसीम बदामी के नाम, जो मेरे अल्फाज सुन के अब ये समझ गए हैं कि मैं कितना बड़ा पागल हूँ। जी हाँ जनाब सदर, मैं पागल हूँ। जनाब सदर, पागल होने के बहुत से फवाइद। पहला फवाइद, पागल दुनिया का वो वाहिद शख्स है जिसे कत्ल की सजा नहीं होती और जब चाहे जहाँ चाहे जिसे चाहे आई लव यू बोल सकता है। अगर जवाब हाँ आया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो मैं पागल हूँ।
जनाब सदर आगे चलते हैं। मैं कॉलेज गया जनाब सदर, मुझे प्यार हुआ जनाब सदर, वो थी हसीन मैं मिस्कीन, वो खूबसूरत मेरे पास ना अकल ना सूरत, वो अमीर मैं सदा का गरीब, पर क्या करूं दिल के हाथों था मैं मजबूर, लिए हाथ में गुलाब का फूल, गया मैं अपनी औकात भूल, मैंने कहा सुनिए ये फूल, उसने कहा चल हट पागल फजूल। जनाब सदर यहाँ से दिल बजा होकर मैं निकला नौकरी के लिए। एयरवाइज से मुझे फोन आया कि आप जहाँ हैं जैसे फौरन पहुंचिए, आपका इंटरव्यू है। जनाब सदर मैंने साइकिल निकाला, घर से बाहर मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। जैसे ही मैं गाड़ी लेके एयरवाइज के स्टूडियो पहुंचा, जहाज से उतरा, मुझसे पहले सवाल किया गया क्या आपका नाम मजहर है? नहीं, करिश्मा कपूर। दूसरा सवाल, क्या आपके भाई की मूछें आपकी मूछें? नहीं जनाब, वो अब्बू पे गया है, मैं अम्मी पे गया हूँ। तीसरा सवाल, खबरें सुन के लोग क्यों पागल हो जाते हैं? जनाब तो उसका जवाब ये था कि जब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो सब छुपाते हैं हम दिखाते हैं। चौथा सवाल, घूंघट क्यों डाला जाता है दुल्हन को? तो जनाब कहीं ऐसा ना हो कि कोई देख के उसको ये कह दे ओए ये तो मेरी वाली है। जनाब सदर मैं फिर पागल हो गया, मैं पागल होकर सियासत में आ गया और मैं सियासत में करता मैं क्या, मैंने भी सियासतदान बन गया। मैंने भी लंबी लंबी तकरीरें की, झूठे सच्चे वादों की, लैपटॉप के दीवाने बनाए, मेट्रो के परवाने बनाए, 40-40 लाख के बाल लगवाए, कंट्री में चढ़ के ओयो के नारे लगवाए, तब्दीली अपनी शादी के नारे लगाए। मैं फिर पागल हो गया, मैं पागल हो गया 10% कमीशन पर, लाल हवेली के सिगारों पर, लैला के दीवानों पर, डॉलर घर की अदाओं पर, तुक्का लगाने वाले मुसलमानों पर, ताहिर शाह के गानों पर। 80 और 1 81 होते हैं, ये बजर बजाने वाले भी पागल होते हैं। जनाब सदर मैं पागल हो गया तुक्का लगाने वाले मुसलमानों पर, आंखों वाले अंधों पर। जनाब सदर मैं पागल हो गया। इसमें जनाब जब वसीम बदामी साहब ने मुझसे कहा कि अगर तुम इतने ही पागल हो तुम ये मुल्क छोड़ क्यों नहीं देते? जनाब सदर मैंने उससे कहा आप ही फैसला कीजिए कि जिस मुल्क में साबुन जब खत्म हो जाता है तो दूसरे साबुन से मिला के रख दिया जाता है, टूथपेस्ट को तोड़ मोड़ कर निचोड़ कर पूरी आखिरी सांस तक इस्तेमाल किया जाए। जनाब सदर टूथ ब्रश को जारबन दानी बना दिया जाए, शीरा जवान हो जाए, मुन्नी बदनाम हो जाए। वेल डन, वेरी वेल डन। आए चारों दोस्त स्टेज पर आए, जबरदस्त, वेरी नाइस, एक दफा सबके लिए बड़ी वेरी नाइस, वेरी नाइस। फॉर प्रोवाइडिंग अस 10-15 गुड क्वालिटी एंटरटेनमेंट टाइम। जजेस हजरात तो बताएंगे, लेकिन जरा आप अपना कमेंट कीजिए जुनैद जमशेद साहब, तब तक ये लोग भी नताइज मुरतब करें। वेरी प्राउड ऑफ देम। मैं तो अमेजिंग, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग किस तरह जज करेंगे आज। यानी ऑल 4 वर इनक्रेडिबली गुड एंड इक्वली पागल थे, ये कहना है, मतलब ये चारों ही पक्के पागल हैं। मतलब मुझे लगता है कि आप हल्फिया कह सकते हैं कि ये पागल हैं। और एक चीज़ की खुशी मुझे ये हुई कि आपकी बात करने से हमें एहसास हुआ कि हम भी पागल हैं, ठीक है। और ये अवाम तो बिल्कुल ही पागल है, ठीक है ना। तो भाई चलें पागल सर जैसा आप बताइएगा कि क्या मैं पागल हूँ के उन्वान से आपने क्या आपकी ओपिनियन है? मैं मौजू को तो नाम ही नहीं ले रहा ना। अच्छा मौजू का नाम नहीं ले रहा। अच्छा दूसरी वजाहत ये ज़रूरी है कि देखिए मैं जूनियर जज हूँ, इस मुकाबले में सीनियर जज हैं, ये किसी चीज़ को रोकना। अच्छा आप सब अपने अपने जिम्मेदारी हटा रहे हैं। वो आबिद भाई की जिम्मेदारी है। अच्छा। मैंने सिर्फ मार्किंग करनी है, तो ये वजाहत बड़ी ज़रूरी है। नहीं लेकिन आप मैं पागल नहीं हूँ तो दे सकते हैं ना, तजवीज़ दिया आपने कोई ऐसी? वो सीनियर है, मैं तजवीज़ दे नहीं सकता उनको, तो मैं पागल नहीं। मैंने समझने वाले समझ रहे हैं कि इसमें कौन शरीक जुर्म है। आज अच्छा मुकाबला था और बाकी जुनैद भाई की बात ठीक है कि एक लम्हे में लगा कि यार ये कैसे फैसला करेंगे, तो बहरहाल इत्तेफाक ही है कि कुछ फैसला हो ही जाएगा। लेकिन अच्छा बतौर मजमूई मुकाबला था और सच्ची बात यह कि इतने अच्छे मुकाबले की तवक्को नहीं थी। सारे अंग जो मिजाजिया तकरीर के होते हैं वो आज देखने को मिले, जिस तरह साहिब सदर को जुगतें लगाई गई और जिस तरह ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन। हौसला शिकनी करें इस रुझान की यार। नहीं ये तो असल में क्रक्स है तकरीर का। तो आज अच्छा सब ने अच्छा हिस्सा आज डाला आज के सेगमेंट के अंदर, और अच्छा लगा कि मिजाह की जो रिवायत है वो बरकरार है, और कम से कम जो हम अपने ज़माने तालिब इल्म में देखा करते थे उससे आप ज़ाहिर 2 कदम आगे चल रहे हैं सब, माशाल्लाह। सर सीनियर जज साहब हाफिज़ उमंग साहब जी, वैसे मैं ये बता दूं जो इंतज़ामी अदालती हवाले से भी जो चीफ जस्टिस भी होता है वो इंतज़ामी हवाले से उसका ओहदा बड़ा होता है, लेकिन जजमेंट देने के राइट के हवाले से सबका राइट बराबर होता है। तो ये आपकी दलील जो है ना ये सवाल है ठीक नहीं है। मतलब अगर चीफ जस्टिस किसी फैसले पे हाँ कहता है और दूसरे से ना कहता है तो वैसे दोनों का एक बराबर ही माना जाएगा। हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं जी। मेरे ख्याल में मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि आज का मुकाबला पिछले जितने भी मुकाबले हुए उसके मुकाबले में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा सख्त मुकाबला था। तो चारों के लिए बड़ा क्रेडिट है। हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में फर्स्ट सेकंड के मार्क्स इक्वल हैं।
اور میں اور اقرار بھائی ایک دوسرے کو مارکس دکھا رہے تھے, ہمارے پاس فرسٹ سیکنڈ کے مارکس دونوں کے ایکول آئے ہیں اپروکسیمیٹلی, اور جو تھرڈ پوزیشن ہے وہ 0.5 سے جا رہی ہے. تو بہرحال اور فورتھ پوزیشن میں 1 مارک کا فرق ہے, لہٰذا بہت اچھی پوزیشن رہی. میرا خیال ہے کہ مزاحیہ اشعار جو آپ لوگ خود لکھتے ہیں, اگر میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, فگار کو پڑھ لیں, اگر ضمیر جعفری صاحب کو پڑھیں. ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے, آج کے ماحول کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ گائے دودھ دیتی ہے, یہ اس کی مہربانی ہے, قدرداں پرانی ہے, لیکن اس زمانے میں کاش کوکا کولا دے, چاہے وہ 1 تولا دے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ہمارے جو ہیومر کے لحاظ سے ہمیں مشکل ہوتی ہے نا ہیومر کی تیاری کرنے کے لیے, تو اگر ہم پطرس بخاری صاحب موجود ہیں, اگر ہم دلاور فگار کو پڑھیں, ضمیر جعفری کو پڑھیں, اور عہد یوسفی میں جیتے ہوئے اگر ہم مشتاق یوسفی صاحب کو نہیں پڑھتے تو کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی ہے. آپ نے بہت اچھا پیش کیا. آج کے دو لوگ, میں دونوں کو فرسٹ سیکنڈ نہیں کہوں گا, دونوں نے بہت اچھے, جو کہ کرشی کی کار کے لیے کوالیفائی کرنے جا رہے ہیں فائنل سیکنڈ راؤنڈ کے لیے. جی پہلا نام ہمارے پاس موجود ہے, آپ کی تالیاں بجائیں گی. انہوں نے کیسا کہا تھا, کیا تھا, پہلے نام سن لیجئے. نام ہے سید اقبال حسین رضوی, ہمدرد یونیورسٹی سے. اچھا, جناب صدر کو بڑا اعتراض ہوگا کیونکہ وہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ نے بغض وسیم میں یہ فیصلہ سنا ہے, یہ حب اقبال میں نہیں ہے فیصلہ, میں بتا دوں. بہت خوبصورت وسیم بھائی, آپ نے بہترین ریمارکس دیے. دوسرے میں ہمارے پاس ٹائی پڑ رہا تھا کہ 0.5 سے کون آگے جائے گا. ہمارے پاس 2 نام آئے, اور متفقہ فیصلے کے مطابق آج کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں, سیکنڈ راؤنڈ میں کوالیفائی کرنے والی شخصیت ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے عمار حسن. زبردست. کرچی کی کار کے لیے آپ نے کوالیفائی کیا, اور باقیوں کے ساتھ جائیں گے. کرچی جامع شریف کی کار کے لیے آپ نے کوالیفائی کیا, اور رنر اپ کے لیے ہے ایس پی جی, ہمانی ہربل اور افکو کی جانب سے پرائسز. تو بات یہ ہے صاحب کہ پیار کے دیپ جلانے والے کچھ پاگل ہوتے ہیں. پیار کے دیپ جلانے والے کچھ پاگل ہوتے ہیں, اپنی جان سے جانے والے کچھ پاگل ہوتے ہیں, اور جان سے پیارے لوگوں سے بھی کچھ پردہ لازم ہے. جان سے پیارے لوگوں سے بھی کچھ پردہ لازم ہے. ساری بات بتانے والے کچھ پاگل ہوتے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دام